أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله مولانا العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل کی یہ 23ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی کے ساتھ اور بھی چند آیتیں تلاوت کی گئیں. اس کے اندر رب ذوالجلال نے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے چند باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ترجمہ سیدھا سا یہ ہے، آپ کے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا، آپ کے پروردگار نے یہ حکم کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر تیرے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف مت کہنا اور مت جھڑکنا، اور ان کے سامنے نرم گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا، اور جب دنیا سے وہ گزر کر چلے جائیں تو پھر ان کے لیے یہ دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے پروردگار، ان دونوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ ویسے ہی فرما جیسا کہ ان لوگوں نے بچپنے میں ہماری تربیت فرمائی، رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. قرآن پاک نے ماں باپ کے حقوق کئی جگہوں پر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ آیت اور اس سے لگی ہوئی ایک اور آیت بہت ہی زیادہ اہم ہے، معنی خیز ہے، والدین کے حقوق کی طرف اشارہ کرنے والی ہے. اللہ رب العزت نے والدین کو اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہم اور آپ جو اس دنیا میں آنکھیں کھولے ہیں، والدین اس کا ذریعہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو یہ توفیق بخشی کہ وہ ہماری تربیت بچپنے میں کریں، دیکھ بھال کریں، نرمی کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ اور سلوک برتاؤ ہمارے ساتھ کریں. بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اور اللہ نے اپنے احسان کو، کرم کو یاد دلایا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، کس چیز نے تمہیں پروردگار سے، اپنے کریم مالک سے، مولا سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں معتدل بنایا،
اور جو چیز جہاں جس حیثیت سے جس اعتبار سے مناسب بنانی چاہیے اس اعتبار سے تمہیں بنا کر اس کائنات میں وجود بخشا، جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں ڈھال دیا۔ اور قرآن پاک میں انسانوں کو جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی طرف بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ وہ اللہ تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہاری ایک ایک ذرے کو، چیز کو، ایک ایک ٹکڑے کو بناتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ ماں گاجر کھاتی ہے، مولی کھاتی ہے، سبزی کھاتی ہے، روٹی کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، پانی پیتی ہے، گوشت کھاتی ہے، خوبصورت ناک ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، پیشانی ہے، بال ہیں، ہڈیاں ہیں، مسلس ہیں، انگلیاں ہیں، گال ہے، ہر ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے طفیل میں ماں کے پیٹ میں بنا رہا ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے پال کر تمہیں دوسرے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ماں کے رحم کا اندھیرا، اور پھر جھلی کا اندھیرا، یہ 3 اندھیروں میں پال کر رب ذوالجلال نے تمہیں وجود میں بخشا۔ اس کے باوجود بھی تم اپنے پروردگار کو کھوئے بیٹھے ہو، بھلائے بیٹھے ہو، اس سے غافل ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ دانت یہاں کے بجائے اگر کان کے پاس لگا دیتا، آنکھیں یہاں کے بجائے پاؤں میں لگا دیتا، کسی انسان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ اس کو درست کر سکے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین شکل میں، بہترین صورت میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ قرآن پاک نے یہ کہا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ سمجھنا کہ ان کے بڑھاپے کی حالت ویسے ہی ہے جیسے تمہارے بچپنے کی حالت تھی۔ ایک ایک چیز کو تم نہ جانے کتنی بار یاد کرتے تھے، مانگتے تھے، کہتے تھے۔ ماں کی محبت، مامتا، باپ کی محبت اور مامتا ذرہ برابر تمہیں تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ بار بار مانگنے کے باوجود، کہنے کے باوجود ماں باپ برا نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا تمہارے سامنے میں جب اب وہ دونوں اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لہذا ان کے سامنے اف تک مت کہنا۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اف سے بھی اور کوئی الفاظ تکلیف اور نافرمانی پریشان کن کرنے والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی قرآن پاک میں جگہ عطا فرماتا۔ اف تک مت کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، مت جھڑکنا۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، وہ تمہارے سہارا کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، جیسے تم بچپنے میں ان کی محتاج تھے، ضرورت مند تھے۔ لہذا ہمیشہ ان کے سامنے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، اور کبھی بھی نہ لگے کہ تمہارے اخلاق سے، عادات سے، اطوار سے، کردار سے، بول چال سے، وضاقتہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے سامنے، ہمیشہ ان کے سامنے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ پیش آنا،
اور اگر وہ دونوں دنیا سے گزر جائیں تو یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ان دونوں کے اوپر اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح ان دونوں نے ہمارے ساتھ بچپنے میں رحم و کرم کا، پیار محبت کا، اچھے سلوک کا برتاؤ اور معاملہ فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین میں سب سے زیادہ ہماری عزت، ہماری عزت کے لائق اور ادب کے لائق، خدمت کے لائق کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، ثم قال امک، ثم قال امک، ثم قال ابوک، 3 دفعہ فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، 3 دفعہ سوال کیے، تینوں دفعہ ماں کا جواب آیا۔ چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے باپ۔ یعنی ماں باپ میں جب درجے متعین کیے جائیں تو ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت تیری ماں ہے اور جنت کا دروازہ یہ تیرا باپ ہے، تم چاہو اس دروازے کو اپنی خدمت کے ذریعے، محنت کے ذریعے، اچھے سلوک کے ذریعے محفوظ رکھو، یا تم چاہو تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو تم توڑ ڈالو، پھاڑ ڈالو۔ لہذا ہمارے معاشرے میں والدین کی، ماں باپ کی ناقدری بہت ہو رہی ہے۔ بچے جب عقل مند ہو جاتے ہیں، ہنر مند ہو جاتے ہیں، پیسے کمانے لگتے ہیں تو ماں باپ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں جب یہ چیز ہونے لگے گی، کسی ملک میں جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی، ماں باپ کا ادب، ان کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش کیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، تو اللہ کا عذاب ایسے معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر میں، علاقے میں، محلے میں آ کر کے ہی رہے گا۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیتوں کے اوپر نظر رکھیں۔ قرآن نے جو ایک سبق ہمیں دیا ہے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے ادب کے ساتھ، اچھے کیریکٹر کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا، ہم انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے، اس کو مانیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال کر دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے، آئیڈیل بنیں گے کہ دوسرے بھی دیکھیں اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آویں کہ ان سے اللہ خوش ہو جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔